الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ربیع الاول شریف کے دوسری جمعرات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا کر لے، ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو جمعرات کا دن مانگنے والا دن ہوتا ہے۔ اس دن جو چاہو اپنے رب سے مانگ لو، جو جھولیاں پھیلا کر مانگتا ہے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، جو گڑ گڑا کر مانگتا ہے رب تعالی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کی ہر دعا کو فوری طور پر قبول کر لیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو کہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کو بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ مختصر یہ کہ ربیع الاول شریف وہ پربہار مہینہ ہے جس کی آغوش میں نور مبین کے جلوے ہمیشہ روشن رہیں گے اور کائنات ان جلووں سے ہمیشہ تابناک و منور رہے گا۔ ربیع الاول شریف میں کثرت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کے مہینوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں تاریخ اسلام کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کو شمار میں لانا اور تحریر کرنا ہمارے لیے یا بیان کرنا ممکن نہیں، لہٰذا یہاں اس ماہ مبارک کے آج میں چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اس ماہ مبارک کا سب سے اہم مشہور واقعہ ظہور نور مصطفیٰ یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الفیل 12 ربیع الاول شریف کو اس جہاں میں ظہور فرمایا۔ بعض علماء کرام 12 ربیع الاول شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن علماء محققین امت کی کثرت 12 ربیع الاول شریف کی ہی قائل ہے، کیونکہ اس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بہت سی احادیث نبویہ اس چیز کے لیے وارد ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل میں 12 ربیع الاول بروز پیر شریف کو ہوئی۔ اسی لیے ہم پیر شریف کا بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں 8 ربیع الاول کو اور 1 ہجری کو قباء کی بستی میں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور 12 ربیع الاول شریف 1 سنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ اسلام کی سب سے پہلی نماز جمعہ ادا کی، اور اسی روز تاریخ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ جمعہ دیا گیا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، بہت ہی مبارک یہ مہینہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی، اور ماہ ربیع الاول شریف میں ہی نماز کے لیے اذان کی ابتدا کی گئی۔ تو ہر مبارک دن، ہر مبارک کام اسی مہینے سے شروع ہوا ہے، اور اسی مہینے میں ہی تبلیغوں کا آغاز ہوا، اسی مہینے میں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف رضائے الہی سے وصال فرما گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھیے، آپ کی آمد کی خوشی منائیے، اور آپ کی آمد کی خوشی منا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیجیے کہ ہم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں
تو ضرور اپنے گھروں کو سجائیے، اپنے گھروں میں محفل میلاد منائیے اور گھر میں لنگر وغیرہ کا اہتمام کیجیے، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ بھی عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں محتاجوں کو دیتا ہے، تو اللہ پاک بھی اسے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ چاہتے ہیں اسی مہینے میں، اور خاص کر آج کے دن جو جمعرات کا دن ہے، اس دن آپ کی کوئی بھی مراد جو ہے وہ بر آ جائے، آپ کی کوئی بھی مراد ایسی نہ ہو جو کہ آپ کی ٹل جائے، بلکہ ہر دعا، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے، تو آپ نے آج سورہ الم نشرح کا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سورہ الم نشرح کی پہلی آیت کا یہ عمل ہے، الم نشرح لک صدرک کا یہ عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کو ڈھیروں خوشیاں ملیں گی، آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے، آج کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے بہن بھائیوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں امتحان میں کامیابی کے لیے آج کا عمل بنا دیتی ہوں کہ میری جو بہنیں، میرے جو بھائی اور ایسے ہیں جو کہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے یا اسکول میں پڑھائی میں سب سے آگے رہنا چاہتے ہیں، وہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح کو 7 بار اور رات کو سوتے وقت سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 21 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل امتحانات میں کامیابی ملے گی، ہر ٹیسٹ پاس ہوں گے اور اسکول میں ہمیشہ اول پوزیشن میں پاس ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ رزق کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بہت بہترین دن ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ الم نشرح کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر یا نماز ظہر کے بعد نماز پڑھ لیں، جائے نماز پر بیٹھے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ الم نشرح کی پہلی آیت یعنی الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، آپ نے ایک تسبیح الم نشرح لک صدرک، اس کی پہلی کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ ایک تسبیح مکمل کر لیں تو آپ نے پوری سورت سورہ الم نشرح کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، پوری سورت کو۔ یہ جب آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جمعۃ المبارک کا دن نہیں آئے گا کہ آج ربیع الاول شریف کی دوسری جمعرات کے صدقے میں آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ ضرور اس عمل کو کیجئے اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے جمعرات کی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیکشن میں میسج کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔